انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو اہمیت کی حامل چیز ہے نا، وہ اس کا پروفیشن ہے۔ پروفیشن کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جن پروفیشنز کا ذکر ہے اس میں ایک تجارت ہے اور ایک زراعت ہے۔ تو زراعت کے علیحدہ اصول ہیں، تجارت کے علیحدہ اصول ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو خلیفہ کا انتخاب ہونا تھا، تو انصار مکہ نے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کیا کہ انصار نے بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں دیں، مہاجرین کو پناہ دی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں گئے۔ قصہ لمبا ہے، مختصر۔ تو انہوں نے آپس میں بحث کی کہ خلیفہ کون بنے گا، اب جو ہے خلافت کا حقدار کون ہے۔ تو انصار کا مطالبہ تھا کہ ہم ہیں، اور مہاجرین جو مکے سے لوگ آئے تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم ہیں۔ تو اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بڑی لمبی چوڑی ایک اس کے اوپر بیان ہے۔ اس مجمع کے اندر انہوں نے کہا کہ جو خلیفہ بننے کے اندر جو صلاحیتیں، کوالٹیز، اس کے اندر جو سکل، نالج، ہنر، فن اس کے اندر جو ہوگا نا، وہی خلیفہ بنے گا۔ خلافت کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی چودراہٹ کی تو چیز ہے نہیں، یہ تو ذمہ داری کا نام ہے۔ تو اس کے اوپر اہلیت کے بارے میں 3 باتوں کے اوپر جو انتخاب ہوا، ان 3 باتوں میں کہ اہلیت کا پیرامیٹر کیا ہوگا، کہ خلیفہ بنے گا کون، اس کے لیے کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو اس میں سے جن 3 بڑی خوبیوں کے اوپر دونوں کا آپس میں انتخاب ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں مہاجرین مکہ کے اندر، اور انصار نے بتایا کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کی اہلیت کے بارے میں جن کوالٹیز کا ذکر کیا، تو اس میں سے مہاجرین کے اندر جو کوالٹیز کا ذکر ہوا، اس میں ایک لفظ تجارت بھی تھا، کہ ہم لوگ تاجر ہیں، ہم ملک شام جاتے ہیں، ہم مختلف علاقوں یمن جاتے ہیں، وہاں سے مال لے کر آتے ہیں، پھر وہ مال یہاں پہ تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں۔ تو ہمیں معاملہ فہم، تجربہ، لوگوں سے ملنا جلنا، انٹریکشن، PR، بات چیت کیسے کرنی ہے، مشکل میں پھنس جائے تو نکلنا کیسے ہے، اکنامک کو کیسے چلانا ہے، معیشت کو کیسے چلانا ہے، ڈسٹریبیوشن آف سورسز کیسے کرنی ہے، اور ہر بات کو سختی سے، ڈانٹ ڈپٹ سے، جنگ سے کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے نا درمیانی راستہ کیسے اختیار کرنا ہے، یہ ایک بزنس مین کا کام ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی جو سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی دی گئی وہ تاجر طبقے کو دی گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو انصار مدینہ نے قبول کیا اور ان کو خلیفہ مان لیا۔ اور بھی تھیں، لیکن اس میں سے ایک لفظ تجارت بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے رزق کے اگر 100 حصے کیے جائیں نا، تو 100 میں سے 99 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ نے جتنے ملازمت کرنے والے ہیں، دوسرے جو ہے نا لوگ ہیں ملازمت کے اندر، اللہ نے ایک حصہ رکھا ہے، اس میں ہر قسم کا ملازم شامل ہے۔ تو تجارت کے اندر اللہ رب العزت نے رزق کو وسیع کی ہے۔ تجارت لن تبور کا لفظ آیا قرآن پاک کے اندر، تو تجارت میں اللہ کا وعدہ ہے۔ تجارت واحد ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ میں جو تجارت کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی تجارت کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت ہوتے ہیں، کیونکہ تاجر آدمی کیا کرتا ہے، لوگوں کو چیزیں مہیا کرنے کا، سامان دینے کا، ان کی ضرورت کی چیزیں ان کے دروازے تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بھی جو سب سے بڑی صفت ہے اس کو ہم رب کہتے ہیں۔ رب کیا کرتا ہے؟ رب کا کام ہے کہ ساری اپنی مخلوقات کو ان کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں ان کے دروازے تک پہنچاتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، ان کے لیے گھر،
ان کے لیے جو ہے نا رہنے سہنے کے انتظام کی چیزیں، ان کی ہر حاجت کو پورا کرنا، ہر ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اور رب کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنی مخلوق کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں۔ اللہ نے پانی کے ذخیرے بنائے، آسمان بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، جتنے پہاڑ کائنات کے اندر اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے اتنا رزق رکھا، کہیں پہ سٹور کیا، کہیں پہ کھلے عام رکھا، کہیں پہ محنت کے ساتھ رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو انسان کے لیے رزق کا ایک ذریعہ بنایا، اس لیے اس کو رب کہتے ہیں۔ تاجر آدمی رب تو نہیں ہوتا، لیکن تاجر آدمی رب کی حکموں کے اوپر چلتے ہوئے انسانوں کو ان کی ضروریات اور ان کی حاجات کا سامان پورا کرنے کے لیے، گھر تک پہنچانے کے لیے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس بات کو تاجر کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ تاجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوق کے کام آتا ہے، ان کی چیزوں کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت تاجر آدمی کی مدد کرتا ہے اور اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، پھر وہ رزق ساری مخلوقات میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو تاجر آدمی کی نشانیوں میں سے ہم جو ہے نا اس موضوع کو لے کر آگے چلیں گے کہ لوگ آج کل پوچھتے ہیں کہ بزنس کیسے کیا جائے، کون سا کاروبار کیسے کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کس میں نفع زیادہ ہے، کس میں نفع کم ہے، چھوٹی عمر کے لوگ کون سا بزنس کریں، فیمیل کون سا بزنس کریں، خواتین کون سا بزنس کریں، ہاؤس وائف کون سا بزنس کر سکتی ہے، ینگ لوگ کون سا بزنس کریں۔ تو یہ ہم اس موضوع کو آگے چلاتے ہوئے اس کو لے کر چلیں گے۔ یہ ہم نے نا بزنس اور تجارت کے موضوع کے اوپر کچھ ہم نے ویڈیوز بنانی ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔